مگر جب آپ اپنے لوگوں کو چلتا ہوا پھرتا ہوا تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی نفرت جنم لیتی، وہ آپ کے اندر آپ کو اکساتی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار یور پیپل۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں شہروں کے اندر گریجویٹ نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور دوسرے علاقوں کے لوگ وہاں جابس کر رہے ہیں، آپ کی دھرتی پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سندھ سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یو فیل offended۔ چلیں میکس بھائی، اب نا ہم آپ کی زندگی کا کچھ حد تک احاطہ کر سکے، اب کچھ وہ سوال پوچھتے ہیں جنہیں شاید سخت تو شاید مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ پوچھ لینے چاہیے۔ آپ نے کہا کہ زندگی کے ابتدائی مرحلے میں آپ سندھی نیشنلزم کی طرف آ گئے تھے، اس کی کچھ وجہ شاید آپ نے کہا کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ جاب نہیں دے رہی تھی اور مارشل لا یا کچھ حصہ، تو اگر اس پہ آپ ذرا زیادہ روشنی ڈالیں کہ سندھی نیشنلزم آپ کے نزدیک ہے کیا، تاکہ پھر اس سے الگ میں سوال کر سکوں آپ سے اس کے بعد۔ دیکھیں، نیشنلزم کی بہت ڈفرنٹ میننگس ہر کوئی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ میرے پاس نیشنلزم کی صرف ایک ہی مطلب، وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے جینا، اپنے لوگوں کو تکلیف سے نکالنا، جس بھی طرح جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اور اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی محبت میں دوسرے لوگوں سے نفرت کریں۔ نیشنلزم آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ محبت کریں اپنے لوگوں کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں سے نفرت کریں۔ نیشنلزم یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے محبت کریں ہی کریں، ان کے حقوق کو ڈیفینڈ کریں، مگر اس کے ساتھ کسی کے اوپر چڑھ نہ دوڑیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، اپنے حق کی بات کیے رہیں۔ تو میرے نزدیک دیٹ از دی ڈیفینیشن فار نیشنل۔ میکس بھائی، جب آپ بات کرتے ہیں، آپ نے 3-4 بار کہا اپنے لوگ اپنے لوگ، بے شک آپ محبت کی بات کریں، لیکن اپنے اور پرائے کے درمیان لکیر تو آپ نے کھینچ دی نا کہ یہ میرے یہ لوگ دیکھیے، ہیں اور یہ دوسرے لوگ ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ایک فطری ہے، یہ میں آپ یا کوئی بھی، ہم مصنوعیت تو کر سکتے ہیں کہ نہیں گلوبل امن کے دائی سب لوگ ہمارے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مذہب کو دیکھ لیں نا، ہم مذہب کو دیکھ لیں، اگر ہم سب یہ ہیں تو پھر ایک اسلامی ملک کیوں نہیں؟ عرب کے اپنے ملک، عرب کے اندر بہت سارے ڈفرنٹ ملک ہیں، ٹھیک ہے، ترکی کے لوگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو رشیا کے ساتھ جتنے چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بات تو ہم کرتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، سب گورے کو کالے پر، کالے کو نیلے پر، عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، مگر از دیٹ دی ریئلٹی؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ سعودی عرب میں کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے بنسبت عربی کے، دبئی کے ایئرپورٹ پر آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے بنسبت کسی عربی یا انگلش اسپیکنگ بندے کے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کے لیے تو اچھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں بالکل امن کی دائی، مگر دیکھیں ایک حقیقت، جیسے اب آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کو پیاس لگی پانی پی رہے ہیں نا، اب آپ یہ تو نیچرل ہے نا، اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کو پیاس لگے، پانی بھی پڑا ہو، کوک بھی پڑا رہو، اور آپ کوک اٹھا لیں صرف اس لیے کہ لوگ آپ کو زیادہ جینٹل مین سمجھیں گے کہ آپ جوس پی رہے ہیں، پانی کی جگہ پر پانی نہیں پی رہے، تو حقیقت میں تو آپ کو پانی چاہیے۔ حقیقت میں تو یہی ہے نا، اپنے لوگوں کا مطلب یہ کہ یو بورن اینڈ ریزڈ وتھ ون ریس، رائٹ؟ آپ ان کے ساتھ اب اس کو سمپل اس طرح کر لیں، کہیں دور نہیں جاتے، اس کو بڑا سمپل کر لیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے 2 بھائی، ٹھیک ہے، آپ کے 2 دوست، وہ بھی آپ کی اپنی زبان بولنے والے، آپ کا بھائی، اب یہ 3 لوگ، 2 دوست آپ کے اور آپ کا بھائی باہر روڈ پہ جا رہے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ ایک تینوں کو ایک حادثہ پیش آتا ہے، جینیٹیکلی آپ کس کی طرف بھاگیں؟ قدرتی طور پر بھائی کی طرف۔ بتائیں، بھائی کی طرف کیوں؟ وہ بھی تو 2 آپ ہی کی زبان بولنے والے، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے بچپن سے ریز ہوئے، آپ کے گھر میں پلے بڑھے، وہ دونوں دوست بھی، آپ اپنے بھائی کی طرف کیوں بھاگیں؟
ظاہر ہے خون کا رشتہ ہے، میری پھر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اس کے ساتھ. بالکل جی، یہ جو ہے نا اس سے آپ ڈینائل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب جب دیکھیں یہی سمپل ہے، اگر ہم اس کو کنویں میں رکھیں گے تو میرے سندھی لوگ سب سے پہلے، پھر اگر آپ اس کو براڈر اسپیکٹرم میں لائیں گے تو میرے انڈو پاک کے لوگ، میں انڈیا اور پاکستان کے لوگ، کیونکہ ہمارا اتنا بین اگر باہر ہم کینیڈا کے اندر آ کے میں دیکھوں تو ٹھیک ہے، پھر اگر اس کو اور براڈر اسپیکٹرم میں لائیں گے تو ہم ایشیا کے لوگ، میں نے اب ان کے ساتھ ہماری تھوڑی انسیت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اس سے اگر ہم براڈر میں دیکھیں گے تو پھر یورپین ہمارے لیے پہلے آئیں گے، اس کے بعد آسٹریلین یا نیوزی لینڈ یا امریکہ آئیں گے، اسی طرح آئے گا نا. اب آپ دیکھیں کسی بھی دفتر میں کام کر رہے ہوں کینیڈا کے اندر، سارے گورے ہوں اور وہاں ایک انڈین اور ایک پاکستانی آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ظاہر ہے ان کے پاس جائیں گے، جیسے آپ نے کہا انسیت محسوس ہوتی ہے. ان سے تو یہ ایک قانونی قدرتی ایک جبلت ہے. قرآن جب اتارا گیا تو کہا گیا کہ قرآن عربی میں ہے اس لیے کہ آپ اس کو، سمجھ. رسول کو کہا گیا، ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز آپ کو اپنے اس قبیلے، اپنے لوگوں کے لیے ہوتی، آپ کے لوگوں کے لیے. پھر آپ وقت کے ساتھ ساتھ ریفائن ہوتے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے لوگ تو ہیں ہی ہیں مگر ہم نے دوسروں کے لیے بھی مدد کرنی ہے. تو یہ جو لوگ مصنوعیت کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں جی نیشنلزم کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب مذہب ہو، ہم سب ہندو ہیں یا ہم سب مسلمان ہیں یا ہم سب انسان ہیں، یہ باتوں کی حد تک ٹھیک ہے، حقیقت سے اس کا دور پرے کا کوئی واسطہ نہیں. کچھ لوگ میں بھی دنیا میں ایسے ہوں 5-10 لوگ جن کے اندر یہ گلوبل انسانیت کا ایک فلسفہ ہو کہ جی سب کو ایک ہی اس سے دیکھا جائے، تو وہ ایک ڈفرنٹ ہے. مگر ریئلٹی از ٹوٹلی ڈفرنٹ. نیکسٹ بھائی آگے چلتے ہیں. آپ نے 3-4 بار اگزامپل دی کہ سعودی عرب ہمیں کس طرح ڈیل کرتا ہے اور ٹرکی وغیرہ. میں آپ کے فیس بک پیج کو دیکھ رہا تھا، نیو دھربیلو، جہاں پہ آپ اسکالرشپس وغیرہ اور تمام کریئر کاؤنسلنگ اپلوڈ کرتے ہیں. وہ تمام چیزیں سندھی میں ہیں. تو پھر ایک طرح کی زیادتی اگر میں یہ کہہ سکوں تو آپ دوسری زبانوں والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کہ آپ بھی تو انہیں اپنے علم سے محروم رکھ رہے ہیں. نہیں، اصل میں کیا ہے کہ ہم سندھی جو ہیں شروع سے ہی ہمیں مختلف ہیلے بہانوں سے پیچھے رکھا گیا انیشلی. اور جب یہ کام میں نے جب اسٹارٹ کیا کیریئر کاؤنسلنگ کا، تو اس دور میں کوئی بھی سندھی اسپیکر کیریئر کاؤنسلنگ میں نہیں تھا. اب تو الحمدللہ 20 سال کے بعد بہت سارے اور لوگ بھی اس کام میں جڑ گئے ہیں. 20 سال پہلے there was none، زیرو، شونیہ، کوئی نہیں تھا. تو مگر دوسرے جو اسپیکرز دوست ہیں ہمارے، دوسرے زبان بولنے والے، پنجابی خاص طور پر یا اردو بولنے والے، ان میں کافی دوست یہ کام کر رہے تھے اور بڑے اچھے خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے. تو آئی تھاٹ کہ دیر شوڈ بی سم ون فرام آور اون نیشن کہ جو ان کو ان کی زبان میں آسان سندھی میں سمجھا سکے، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا وہ ایک شرم حیا بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پوچھنا بڑا معیوب سمجھتے ہیں یار اگلا برا نہ منا جائے یہ. تو مگر اپنے سے بات کرنے میں ہم زیادہ تھوڑا کھل کے بات کرتے ہیں. تو میں پھر اپنی زبان میں ان کو میں نے سمجھانا شروع کیا کہ بھائی اس طرح یہ چیزیں ہیں. تو اب اس میں یہ نہیں ہے، اب دیکھیں کہ این ڈی کی ایسوسیشن ہے، آپ ان دوستوں سے کیلگری میں پوچھ سکتے ہیں، ان کے شروع میں جتنے بھی کیریئر کاؤنسلنگ کے سیشن ہوئے تو ان کی سول انجینئرنگ کا سیشن میں سنبھالتا تھا، اس میں تو کوئی سندھی نہیں تھا، اس میں تو سارے پنجابی یا اردو بولنے والے دوست ہوتے. تو یہ نہیں ہے کہ میں کیریئر گائیڈنس صرف سندھیوں کو دیتا ہوں، کسی اور میرے گھر میں تو اردو بولنے والے دوست بھی آ کے رہے ہیں ٹورنٹو میں، پوری اردو بولنے والے دوستوں کی فیملیاں جو دوستوں کے ریفرنس سے آئیں. میں نے تو کبھی بھی نہ اردو بولنے والوں میں نہ پنجابی بولنے والوں میں کبھی بھی میں نے فرق نہیں رکھا. ڈیفینیٹلی آئی ایم ورکنگ فار مائی اون پیپل، میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کباڑ نہیں ہے کہنے میں، مگر یہ بھی نہیں کہ میرے دروازے دوسروں کے لیے بند ہیں. اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا اس طرح کا، بنا کیریئر کاؤنسلنگ یا باہر کس طرح نکلا جائے یہ کیا جائے. تو پھر میں نے اپنا ایک الگ سے نا ایک وہ آئیڈینٹی کریٹ کی کہ میں آپ لوگوں کے لیے چلے یہ. میکس بھائی
ایک اور اس پہ سوال بنتا ہے، پھر ہم آگے چلیں گے کہ آپ نے مجھے بار بار بتایا کہ آپ کی زندگی میں وائی بہت امپورٹنٹ تھا نا، سوال کرنا، جی ایک اسٹیبلشمنٹ کو، صرف ہم اس سینس سے بات نہیں کر رہا جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں جی کسی بھی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا، تو پھر یہ ایک کھلا تضاد نہیں بنتا کہ ایک طرف آپ وائی اور تمام چیزیں کر رہے ہیں اور ایک طرف ایک ایسی کمیونٹی جس میں آپ خود پیدا ہو گئے، آپ نے تو چوز نہیں کیا تھا کہ میں سندھی بنوں گا، ہو سکتا ہے آپ پنجاب نا میں پیدا ہو جاتے، تو پھر یہ بالکل تضاد تو ہے نا اپنی جگہ. نہیں. اب دیکھیں میں جس کمیونٹی میں پیدا ہوا اب اس کا تو وائی تو اس کا نہیں بن سکتا نا. وائی اس لیے نہیں بن سکتا کہ میں میرے جو پیرنٹس ہیں وہ سندھی بولنے والے ہیں. آئی بورن ان اے سندھی اسپیکنگ فیملی اینڈ ان اے سندھ. ٹھیک ہے. اب اس کو تو چینج میں نہیں کر سکتا نا. اس کو میں کس طرح چینج کروں؟ ہاں مگر میں اس کو چینج ضرور کر سکتا ہوں کہ میرا جو تھاٹ پروسیس ہے آئی کین چینج اٹ. I can be a completely changed guy, universal امن کا دائی عیدی بن سکتا تھا. ٹھیک ہے نا کہ بھائی سب کو ایک نظر I can change, refine myself. مگر جب آپ اپنے لوگوں کو چلتا ہوا پھٹتا ہوا تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی نفرت جنم لیتی. وہ آپ کے اندر آپ کو اکساتی ہے کہ you have to do something for your people. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں شہروں کے اندر گریجویٹ نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں اور دوسرے علاقوں کے لوگ وہاں جابس کر رہے ہیں، آپ کی دھرتی پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سندھ سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یو فیل offended. اب فار ایگزامپل کوئی ایبو اوریجنل یہاں کا رہنے والا جو فرسٹ نیشن ہے کینیڈا کی، میتیس ہے یا کوئی اور ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیلگری شہر میں فار ایگزامپل بڑے شہر میں یا ٹورنٹو کے بڑے شہر میں یہ اپنے دیہات سے اٹھ کے وہاں آ جائیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ٹورنٹو میں کیا کر رہے ہیں. ڈو یو ہیو اے ڈیئر ٹو آسک دیم؟ آپ کو چیر نہیں دے گی اور اس پہ گورنمنٹ آپ کو پھاڑ نہیں دے گی. دے آر پروٹیکٹڈ کیونکہ یہ انڈوجینس پیپل یہاں کے رہنے والے اس سرزمین کے وارث ہیں. ہم سب باہر سے آئے. وی آر مائیگرنٹ. ہم سب باہر سے آئے ہیں. English speaking, French speaking, everyone came from outside. This country belongs to these indigenous people. We have to respect, and government is respecting them. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں I work for oil and gas. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر آئل اینڈ گیس یہ دیہاتوں میں ہوتی ہے نا، جنگلات میں. تو سب سے پہلے جاب کا حق یہ دیتے ہیں انڈوجینس پیپل کو. اگر آپ اس لیول کے نہیں ہیں، فار ایگزامپل آپ پہ قابلیت نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں، تو یہ آپ کو بھیجتے ہیں مختلف کورسز میں کہ آپ کریں، آپ ان کے قابل بنیں، آپ جاب لے لیں. اب سندھ کے اندر آپ دیکھیں جتنی بھی معدنیات جو بھی نکلتی ہیں، گیس نکلے، تیل نکلے، کوئی بھی معدنیات، کوئی بھی کوئلہ نکلے، آپ اس کی اپر مینجمنٹ دیکھیں وہ نان سندھی ہے. آپ اس کی مڈل مینجمنٹ دیکھیں نان سندھی ہے. آپ اس کی لوور مینجمنٹ دیکھیں نان سندھی ہے. جو لوکل جو آبادی ہے وہاں کی، جو گریجویٹ انجینئرس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کے لیے وہاں جہاں سے گیس نکل رہی ہے وہاں کوئی جاب نہیں، جہاں سے تیل نکل رہا ہے وہاں کوئی جاب نہیں ہے. تو when you see this you feel offended, you feel painful کہ بھائی چیز میری، اس پہ قبضہ کسی اور کا. پھر آپ when you are a young guy، جب آپ بہت نوجوان ہوتے ہیں، جب آپ کا وہ خون کے اندر وہ جو لاوا جو ہے وہ ایک پکتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم تو یونیورسل امن کے دائی ہیں، لطیف سائیں کے پیروکار ہیں. سائیں ستائیں کریم متھے سندھ سکا، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کری. ساری دنیا کی امن کی ہم بات کرتے ہیں کہ سب لوگ آباد رہیں، سارے جتنے بھی گیلیکسیز ہیں، دنیا ہیں، سب آباد رہیں، محبتیں رہیں ان میں. ہم تو اس کے دائی ہیں. ہم تو صوفیت کے دائی ہیں کہ بھائی محبت دیں، محبت محبت دے، محبت وٹ، محبت میں مزو آئے، محبت دیں، محبت لیں، اسی میں مزہ ہے. تو ہم تو اس کی قائل ہیں. مگر جب ہمیں اپنے گھر میں ہی تھپڑ پڑے، ہمیں ہماری ہی چیزوں سے یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی زبان آپ کی نہیں ہے، آپ کی دھرتی آپ کی نہیں ہے، آپ کے لوگ آپ کے نہیں ہیں، تو یو گیٹ ریوولٹ. آپ کو جب بھی دیوار سے لگایا جائے گا تو آپ اس کا مڑ کے جواب دیں گے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ
آپ اپنے آپ کو ٹیمڈ کرتے ہیں, آپ اپنے جذبات کو قابو کرتے ہیں, جیسے اب ہم نے کیا ہوا ہے کرتے ہیں, مگر جب جوانی ہوتی ہے تو یو فیل ویری افینڈیڈ. آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے بازو میں طاقت ہے تو میں اس کو بازوؤں سے روکوں گا, اگر میری زبان میں طاقت ہے تو میں زبان سے روکوں گا, مگر میں چپ نہیں بیٹھوں گا اپنے لوگوں کی اس قسم و کرسی پر. پھر وہ ہم نے تو جو ہمارا ایکٹیویزم ہے, نیشنلزم ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کے اندر, جو سندھ کے اندر خاص طور پر جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی, ہم ان کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سندھ کے لیے کیا کیا. میرا یہی سوال تھا کہ اب مجھے, اگر آپ نے یہ بات کر ہی دیا تو مجھے صرف سوال فریم کرنے دیجیے کہ یہ تو پھر وہ مطلب آپ اپنے آپ کو خود وکٹم تصور کر رہے ہیں نا, کیونکہ جب پاکستان کی کانٹیکسٹ میں بات کریں, ڈیموکریسی ہے, آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیا انہوں نے ہی آپ کے لیے کام کرنا تھا. تو ادھر تو پاکستان پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کے ساتھ پرابلم کیا, تو اس میں پنجابی مہاجر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا کیا قصور ہے؟ نہیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ریجیم جو ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ برین, ٹھیک ہے نا, ایک ماسٹر برین ہوتا ہے. ماسٹر برین ایک جگہ پر بند ہوتا ہے, ایک بڑے سے روشن کمرے میں بند ہوتا ہے, وہ ماسٹر برین ہوتا ہے. وہ ماسٹر برین جو ہے پھر چھوٹے چھوٹے سے ایسے برین کریٹ کرتا ہے جو اس ماسٹر برین کے تابع ہوں, یعنی کہ وہ اپنا کچھ نہ سوچ سکے, ان کی کوئی فری ول نہ ہو, ان کی صرف اتنی ول ہو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کرنا, اتنا, اس سے زیادہ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دی ماسٹر برین. ماسٹر برین گونا ٹیل یو. تو سندھ کے اندر جتنی بھی گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, دے آر پپٹ, یہ پپٹ ریجیم ہے, ٹھیک ہے, ان کی صرف تھوڑی بہت حد تک بات ہے, اس سے زیادہ. اب آپ اس کا مثال اس سے اٹھا لیں, سندھ کا آئی جی اٹھا لیا جاتا ہے, سندھ کا آئی جی, وہ ساری سندھ پولیس کا مالک ہے, وہ دن دہاڑے اٹھا لیا جاتا ہے. سندھ پولیس نے کیا اکھاڑی, یہاں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کیا اکھاڑی, کچھ ہوا؟ یہ اس سے بڑی انسلٹ کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کی, یا اس سے بڑی انسلٹ کسی بھی صوبے کی کیا ہو سکتی ہے فیڈریشن میں, کہ وہاں کا سٹنگ آئی جی اٹھا لیا جائے اور کسی کے کان پر جون تک نہ دے, اور جو کلپرٹ ہیں ان کو کوئی سزا ہی نہ دے. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ ہو کنٹرول اٹ. میکس بھائی اس پہ میں آگے بات کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے یہ پولیٹیکل شو نہیں ہے اور آپ کٹہرے میں نہیں کھڑے, تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بس یہ اس پورے کانٹیکسٹ میں آخری چیز بتا دیجیے کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, آپ بار بار کہتے ہیں سندھ ٹائم اور پھر کہتے ہیں آپ پاکستان ٹائم, اور آپ بار بار سندھ کی, اپنے نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں. جب ہم نے پاکستان بنایا, ہمارے فور فادرز نے, تو اپنی آئیڈینٹیٹیز چھوڑ کر تو بنایا تھا کہ بھائی میں سندھی ہوں, لیکن میں پہلے مسلمان ہوں, اس لیے اب میں پاکستان کا حصہ ہوں. پنجابی ہونے سے, سندھی ہونے سے, مہاجر ہونے سے, بنگالی پشتون ہونے سے انکار کر کے تو پاکستان بنایا تھا. نہیں, انکار کر کے نہیں بنا, یہی ہمیں سمجھنے پڑے گا. 1940 کی جو قرارداد ہے, جو روح ہے پاکستان بننے کی, اس کے اندر جو کلاز ہیں لگے ہوئے, اس میں یہ کہ صوبے خود مختار ہوں گے. صوبے جیسے ہیں ایز اٹ از, اپنی جو اس وقت کے جو برٹش انڈیا کے اندر جو صوبوں کی جو شکل تھی, وہ اسی کے اندر برقرار رہیں گے, اور وہ مالک ہوں گے اپنی ہر چیز کی. جیسے کینیڈا کے اندر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبے میں گورنمنٹ ہوتی ہے اور صوبہ ہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے, صرف امیگریشن ہے یا دفاع ہے یا اس طرح کے جو بڑے کرنسی ہے, تو وہ فیڈرل چیک کر رہا ہے, باقی تو سارے صوبے اس کو گورن کر رہے ہیں. اگر اس قرارداد کو یا اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا تو شاید آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوتا, شاید سندھی شاید ختم ہو چکی ہوتی, کہیں دفن ہو چکی ہوتی, پنجابیت ختم ہو چکی ہوتی, پنجابیت دفن ہو چکی ہوتی, یہ مہاجر کہنے والے دوست مہاجرت ختم ہو چکی ہوتی. They tried it, one unit بنا کے they tried it to make everyone look like one nation. Does it work? No. تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ نے صوبوں کو اختیار ہی نہیں دی. آپ نے ایک بڑا جو سینٹرل برین ہے اس کو مجھے معاف کیجیے گا, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں دیے, صرف اس آپ کو کلیئر کرتے ہوئے پلیز اپنا جواب دیجیے. جو سینٹرل جو برین ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اب دیکھیں سب سے زیادہ جو مذاق ہوا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ ہوا.
کہ آپ نے تاریخ کو بس کر دیا ہے. جو لوکل ہیروز ہیں، سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، پختونخوا کے ہوں، آپ مجھے کسی بھی کتاب میں بتائیں کہ لوکل ہیروز ہیں اس کے اندر جس کی آپ جس بارے میں آپ کے بچوں کو پتا ہو؟ نہیں. انویڈرز ارگون ہوں گے، ترکان ہوں گے، مغل ہوں گے، افغان ہوں گے، عرب ہوں گے. اس دوز آر یور ہیروز. کیا عربوں کے پاس ہمارے یہاں کے ہیروز ہیں ان کی کتابوں میں؟ نہیں ہے. تو آپ نے تاریخ مسخ کر دی. اچھا، اب کیا اس تاریخ مسخ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ چیزیں گڈمٹ ہو گئی. آپ نے جو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے نا، تو ان کو برابری کا درجہ دینا ہوتا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ان کے جو تاریخی ہیروز ہیں، ان کی جو تاریخ ہے اس کو مسخ نہیں کیا جانا ہوتا ہے. آپ نے میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ظلم تو یہ کہ اب دیکھیں کوئی یہ کہے، مذاق یہیں سے ہی دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح واز دا فاؤنڈر آف پاکستان. اب کسی سے بھی آپ پوچھیں ویئر ہی بورن، وہ کہے گا کراچی. از دیٹ ٹرو؟ کراچی میں پیدا ہوا. اب تاریخ دیکھیں، یہ تو قریباً تاریخ ہے، آپ نے اس کو ہی مسخ کر دیا. لیکن وہ ٹیکنیکلی صحیح بھی تو کہتا ہے نا، جناح صاحب جھرک میں پیدا ہوئے تھے، کراچی ڈسٹرکٹ تھا. تو نہیں وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر مینشن میں پیدا ہوئے تھا. وزیر مینشن نہیں پیدا. تو مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ جب کھلواڑ کرتے ہیں نا تاریخ کے ساتھ، جب لوگوں کے تمدن کے ساتھ، جب لوگوں کی اتنی پرانی ثقافتوں کے ساتھ، تو پھر نفرتیں جنم لیتی. پھر لوگ کہتے ہیں، اب جیسے کچھ دور تھا کراچی میں آپ ٹوپی اجرک نہیں پہن کے جا سکتے. جیسے ہی آپ سوراب روڈ کراس کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ لوگ ٹوپیاں اپنی جیب میں ڈالتے تھے. یعنی کہ آپ کو اپنے صوبے میں اپنی آئیڈینٹی چھپانی پڑتی. ایکسنٹ، ہم جو ہے نا، ہم کلونیل راج میں رہ کے نا، ہمیں ایکسنٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہ اردو سندھی ایکسنٹ میں بول رہا ہے، یہ اردو پنجابی ایکسنٹ میں بول رہا ہے، یا یہ انگلش سندھی ایکسنٹ میں بول رہا ہے. تو یہ ہمارا پرابلم ہے. یہاں کینیڈا امریکہ میں آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر جب ہم اردو بولا کرتے ہیں تو ہم پہ ہنسا جاتا ہے. ہم پہ یعنی دیہات سے آئے، گاؤں سے آئے، یہ ہیں بھائی. آپ یہ تو دیکھیں، اردو از ناٹ آور لینگویج. ہمارے آبا و اجداد نے تو کبھی اس کا مگر ہم بول رہے ہیں نا، یہ ہماری قابلیت ہے کہ ہم یہ زبان بول رہے ہیں. تو آپ کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ زبان ہم بول رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے جس کی الف بے بھی نہیں پڑھی تھی. مگر آپ صدیوں سے یہاں ہیں، مگر آپ تو ہماری زبان کا الف بے بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اصل میں چیزیں یہاں سے گڑبڑ ہوئی ہیں. جو سینٹرل برین تھا اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ سارے صوبوں کو خود مختار چھوڑ دیتا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ریونیو کلیکٹ کریں، اس میں سے میرا اتنا پرسنٹیج بنتا ہے، یہ مجھے بھیجیں، باقی آپ کا جو دل چاہے آپ کریں. سندھ کے اندر ایک منظم طریقے سے اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والوں کے درمیان دیوار کھڑی کرتی، ایک بڑے ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. وہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، یہ انہوں نے بیچ بویا نفرتوں، اور انہوں نے پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دیوار کھڑی ہوتی گئی. تو ظاہری بات ہے جب آپ دیکھیں گے یو آر تھریٹن کہ بھائی آپ باہر سے آنے والے آپ کے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں، یو فیل تھریٹن، تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو دیٹس ہاؤ دا تھنگس گوز رانگ. کرنا ہونا یہ چاہیے تھا جو باہر سے لوگ آئے تھے. جیسے اب وی آر ایمیگرینٹ رائٹ، ہم آئے ہیں، ہم اس معاشرے میں ضم ہو گئے ہیں نا. آئی ایم ویئرنگ دا کوٹ رائٹ، دس از ناٹ مائی ڈریس، مائی نیم از بیکم اے میکس رائٹ، کیونکہ میں ان کے ساتھ بلینڈ ہونا چاہ رہا تھا کہ لک لائک، کلر تو میں چینج نہیں کر سکتا، کم سے کم ان کے ساتھ بلینڈ تو ہو جاؤں. تو میں خوشی خوشی بلینڈ ہو گیا ان 18-20 سالوں میں، ہے کہ نہیں. یہاں ہم خوشی خوشی بلینڈ ہو گئے ہیں، مگر وہاں ہم بلینڈ ہونا کے لیے تیار نہیں. وہاں ہمیں چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں. اگر وہاں ہم بلینڈ ہو جاتے تو آج یہ سچویشن نہیں ہوتی. آج اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے، اور پھر ہمارے اکابرین نے بہت بڑا کام کیا تھا 70s کے اندر، شادیاں کروائیں اردو بولنے والوں کی اور سندھی بولنے والوں کی فیملیز میں، کہ یہ اور قریب آ جائے. This also went in a way. تو چیزیں جو سینٹرل برین ہے وہ چاہ ہی نہیں رہا کہ چیزیں ایک جگہ پر بیٹھیں اور امن اور سکون ہو. میکس بھائی دیکھیں، اس میں ایک اور تضاد ہے نا
کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ نے آ کے بلینڈ ہونے کی کوشش کی، یہاں آپ نے کوٹ بھی پہنا، اپنے نام کو بھی میکس کیا کہ آپ کینیڈین دکھیں، لیکن پاکستان میں آپ بلینڈ نہیں ہوئے اس طرح. وہاں پہ آپ نے اپنی سندھی اجرک بھی اپنے پاس رکھی، اپنی سندھی آئیڈینٹی بھی رکھی، تو یہ پھر تضاد دیکھیں ہے نا آپس میں. یہاں میں آیا نا، یہاں میں آیا، پاکستان میرے پہ آیا، میں پاکستان میں نہیں آیا، میں وہاں موجود تھا، میں 7,500 سالوں سے وہاں موجود ہوں. لیکن سائیں جی ایم سید بھی آپ کو پتا ہے نا مسلم لیگ کے نہیں اس وقت میں کے آپ ہیڈ کو تھے. اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، پلیز میں پلیز اسی بات کی طرف آ رہا پلیز. ہوں. میں وہاں 7,500 سالوں سے موجود ہوں. آپ ایک 7,500 سال پرانے تہذیب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی تہذیب مٹھا دے، وہ بلینڈ ہو جائے ایک ایسی تہذیب میں جو تہذیب ہے ہی نہیں. میں نے واٹ از پاکستان، میں نے پاکستان کیا ہے، پاکستان کی تہذیب کیا ہے، آپ سے اگر میں پوچھوں پاکستان کی تہذیب کیا ہے، از دیر اینی تہذیب جس کو آپ پاکستان کا نام دے سکیں؟ تو دیر از نو پاکستانی تہذیب. وہاں پنجابی تہذیب ہے، وہاں پختون تہذیب ہے، وہاں بلوچ تہذیب ہے، وہاں ہمارے جو اردو بولنے والے دوست آئے ہیں مختلف، یو پی کی الگ تہذیب ہے، سی پی کی الگ تہذیب ہے، بہار سے جو دوست آئے ہیں ان کی الگ تہذیب ہے. ان کی کسی کی بھی ایک تہذیب نہیں ہے. یہ ساری تہذیبوں کو ملا کے اگر آپ اس کا نام پاکستان دینا چاہتے ہیں سو بسم اللہ. تو بلینڈ میں نے نہیں ہونا، میرا گھر ہے. آپ مجھے یہ کہیں گے جی اب آپ نے اس گھر کو ڈھا دینا ہے اور آپ نے اس طرح بلینڈ کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا قابل قبول ہے، تو نو، یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. میں تو اپنے گھر میں دیکھیں، میں تو نہیں گیا نا کہیں، میں تو وہیں بیٹھا ہوں جہاں بیٹھا ہوں. لوگ آئے ہیں نا میرے طرف. اب کینیڈا آ کے ہم یہ کہیں گے جی کینیڈا سلوار قمیص پہنے اور اردو کو قومی زبان قرار دے دیا جائے اور فرینچ اور انگلش کو ختم کر دیا جائے، لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ یہ فیل گڈ کبھی کسی نے یہ نعرہ لگایا آج تک؟ کبھی آپ نے سنا؟ میں کینیڈا میں لاکھوں پاکستانی انڈین رہتے ہیں، کبھی کسی نے کہا کہ ہندی زبان رائج کر دی جائے فرینچ کے ساتھ ساتھ؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. تو جو وہاں لوگ ہیں آپ ان کو سپریس تو کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے انڈوجینیس کو سپریس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر آپ ان کے دل پھیر نہیں سکتے. دلیں محبت سے پھیری جاتی، دلیں آپ لوگوں کو اپنے طرف راغب کرتے ہیں اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے. ڈنڈے کے زور سے نہیں ہوتی چیزیں. اس پہ اور بہت جی اس پہ اور بہت سوال بنتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا سندھی نیشنلزم ٹاپک نہیں ہے، کبھی آپ نے وقت دیا تو اس پہ ضرور بات کریں گے. اب انٹرویو کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی پرسنالٹی کی طرف آتے ہیں. چند آخری سوال. آپ نے پوری کہانی سنائی کہ کس طرح مذہب آپ کی زندگی میں کردار رکھتا تھا اور پھر وہ ایوالو ہوا. تو اب اگر میں آج آپ سے پوچھوں، آج خدا سے کیا رشتہ ہے میکس میمن کا؟ اگر خدا ہے تو اس سے وہی رشتہ ہے جو کسی بھی انسان کا اس سے ہے. چلے میکس بھائی، کامیابی کیا چیز ہے آپ کے نزدیک؟ کامیابی یہ ہے کہ رات کو جب آپ سوئیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، صبح جب اٹھیں تو تھوڑا سی فکر مندی ہو کہ شام کی مسکراہٹ کیسے واپس لائیں. صحیح. میکس بھائی، آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے کامیابی کی ڈیفینیشن بتائی، کہ اس ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک کامیاب زندگی گزار لی؟ اگر میں دیکھوں، ہاں، ہاؤ آئی اسٹارٹڈ می، مانا کتنی زیادہ ہرڈلز تھی، اور ایک دیہاتی بچہ، ایک گاؤں کا بچہ کس طرح اس نے یہ چیزیں فیس کی، جس کے والد صاحب بھی نہ ہوں، اس کے پاس کوئی اتنا بڑا ویژن بھی نہ ہو، سوچ بھی نہ ہو، سمجھ بھی نہ ہو، کس طرح اس نے وہ برڈنس برداشت کیے اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑتا رہا، کبھی ہار نہیں مانی کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں. اور ہی ریچ ہز پروفیشنل کیریئر ایٹ دا ٹاپ. مانا کوئی کسی بھی شخص کا کوئی ایک ڈریم ہوتا ہے کہ آئی ریچ دیٹ ٹاپ، آئی ریچ اٹ، ٹھیک ہے، مس فارچونیٹ آئی لاسٹ اٹ. اینڈ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میں 1.5 سال میرے پاس جاب نہیں تھی، میں نے اسٹل ڈوئنگ دا سیم تھنگ. لوگ میرے گھر پہ رہتے تھے آ کے، نیو امیگرینٹ، سیاسی سماجی تقریبات ہوتی تھی، ایوری ڈے گوئنگ دیئر. میں کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو سوچنے پہ مجبور ہی نہیں کیا کہ میں کچھ کروں الٹا سیدھا، بالکل چلتا رہا. میکس بھائی، آپ اپنے آپ کو ایتھیکلی کس طرح ریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک جگہ کہا کہ آپ کے لیے حق بہت امپورٹنٹ ہے اور اصول بہت امپورٹنٹ ہے، پھر شروع میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے والد کیونکہ سرکاری آفیسر تھے تو آپ پولیس والوں کو بولتے تھے تمہیں پتہ ہے میرا باپ کون ہے.
تو हाँ, یہ ایتھیکل آپ پھر خود کو ایتھیکلی کہاں رکھتے नहीं है ना, मैंने कहा ना, मैंने आपको कहा कि शुरू के 2 साल यूनिवर्सिटी के आई वाज़न्ट एथिकल, मैं झगड़ालू, ठीक लड़ने वाला, और जिस बात को हक समझूँ, मैं अपना हक समझूँ, वो सांचे हक में वो हक बैठे या ना बैठे, आई डोंट केयर। मैं कहता हूँ ये मेरा है तो आई शुड गेट इट, मगर देन आई चेंज इट टोटली। अब अगर किसी पर भी ज्यादती हो दुनिया के किसी भी कोने पर, वो चाहे कश्मीर हो, वो फलस्तीन हो, वो किसी उर्दू बोलने वाले के साथ ज्यादती हो, पंजाबी बोलने वाले की ज्यादती हो, आई रेज माय वॉइस, मेरी वाल उसकी शाहिद है, मैंने गवाह है कि मैंने हर किसी का इश्यू जो भी हो वो मैंने रेज किया है और मैंने उस पर बात की है। और बबांगे लोग तो डरते हैं, मैं कभी भी हक की बात करते हुए मैं कभी नहीं डरा। अगर उस अगर वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो, अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की हो, तो मैं कहता हूँ कि मेरे खिलाफ आप बात करें। हाँ, मैं आई कोई मेरे पर्सनल कोई करे तो आई फील वेरी ऑफेंडेड, मगर हाँ, मैं अगर किसी के लिए कोई गलत काम मैंने किया है, आपको धोखा दिया है, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे मेरे खिलाफ जुलूस निकालें, और मैं उस जुलूस में अलम पकड़ के सबसे पहला बंदा मैं ही हूँगा, अपने ही खिलाफ। है। मैक्स भाई रिग्रेट्स हैं कोई जिंदगी में? हाँ, रिग्रेट्स बहुत हैं, बहुत रिग्रेट्स, और मैं अपने रिग्रेट्स हों, नाकामियां हों, वो पेज की तरह, तंगे की तरह सजा के रखता हूँ। और दोस्तों को मेरे, आप जितने भी लेक्चर्स जो मैं करता हूँ, मैंने कभी भी किसी और की एग्जाम्पल दिए ही नहीं। जितनी भी नाकामियां मेरी हुई हैं, जितनी भी कामयाबी हुई, मैं अपने ही एग्जाम्पल लोगों को देता हूँ कि भाई ये गलतियां मुझसे हुई हैं, ये मैंने की, और जो मैंने गलतियां की, मैं कभी भी उन पे फख्र नहीं महसूस करता। आई फील वेरी रिग्रेट अबाउट इट। जो 2 साल तक जानते बूझते गलतियां की, लोगों के दिल दुखाए, तकलीफें दी, लड़ाई हुई, चीजें, आई फील रिग्रेट, आई मैक्स भाई स्टिल फील जी, रिग्रेट। आखिरी 2 सवाल, रोते हैं कभी? रोता था बहुत ज्यादा, कुछ सालों में रोना भूल गया। सही। तकलीफ होती है, इट्स बर्निंग इनसाइड, वो बाहर नहीं आने। मैक्स भाई आखिरी सवाल, हम सब ने मरना है, जाहिर है दुनिया का सर्कल इसी तरह चलता है। आज अगर आप मर जाए जी, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह याद करें? पहला सवाल। इसी का दूसरा हिस्सा कि आपको क्या लगता है कि लोग याद किस तरह करेंगे? देखिए, हर कोई चाहता है कि जब वो मर जाए तो लोग उसको अच्छी ख्याल से याद रखें। वो जालिम जाबिर हुक्मरानी क्यों ना हो, वो भी कहता है कि लोग मुझे अच्छी जबान से याद करें। असल में मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी उम्मीदें वाबस्ता नहीं की, मगर मैं जरूर ये चाहता हूँ कि इफ आई मेक समबडी इज लाइफ गुड, वो मुझे बड़े भाई की नजर से याद रखे। इसीलिए मैं बिग बी कहलाना पसंद करता हूँ। लोग मुझे कहें, अगर लोग मुझे मुर्शिद पुकारते हैं, कहता हूँ मुझे बड़ा भाई पुकार, तो बड़े भाई के लिहाज से मैं चाहता हूँ जब मैं मरूं तो लोग ये कहें कि खस कम जहां पाक, ये ना कहें मगर ये कहें कि कोई चला गया जिससे हम गले लग के रोया करते थे, जिसको हम अपने गम बताया करते थे, जिससे हम गाइडेंस लिया करते थे, तो वो चला गया। ये आप को नहीं अंदाजा कि हाउ मेनी पीपल आई टॉक एवरी डे। पहले तो ये आलम था कि 400 से 500 लोगों से मैं बात की, इतने उन अपने दुख तो अलग, उनके दुख सुन सुन के मैं डिप्रेस हो जाएगा। तो लोगों को एक मीडियम चाहिए होता है जहां वो अपना दुखड़ा रो सके, किसी को अपना दुख सुना सके, उससे उनका बोझ हल्का हो। मगर वो जिसको सुना रहे होते हैं उस पे वो बोझ चढ़ता जाता है। उनका शायद उन दोस्तों को अंदाजा नहीं होता, मगर क्या है कि उनकी मोहब्बत ऐसी होती थी कि फिर वो सुनने पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने कभी भी किसी का कोई भला किया है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे याद करें, बड़े भाई की, उनका बड़ा भाई चला। मैक्स भाई मेरे पास सवाल ख़त्म हो गए। एक दरख्वास्त है, लेकिन वो मैं आपसे इस चीज़ की बात करूँगा कि अगर आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो प्लीज़ फ्लोर आपके लिए ओपन है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, क्योंकि ये सेशन उर्दू में है, शायद इतना लंबा सेशन है, शायद दोस्त सुन सकें या ना सुन सकें, मगर जो आखिर तक जो भी दोस्त बैठेंगे जो सुनेंगे उनके लिए सिर्फ
ایک پیغام ہے، حق کے ساتھ رہیں. وہ اس سے نہ دیکھیں کہ آپ سندھی قوم سے ہیں، آپ اردو بولنے والے ہیں، آپ پشتون بولنے والے ہیں، آپ پنجابی ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی قوم میں سے کوئی غلط کر رہا ہے اور اس کا نقصان آپ کو بھلے وقتی فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر اس کا ایک ریپل ایفیکٹ یا ایک بہت بڑا نقصان آنے والے وقتوں میں ہم سب کو ہو سکتا ہے، تو خدا را اس وقت رک جائیں، اس ظالم کو روک دیں. اگر آپ میں ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت ہے تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے بولنے کی صلاحیت ہے زبان سے روکیں، مگر حق کے ساتھ کھڑے رہیں. حق چاہے کتنا بھی تکلیف دے کیوں نہ ہو، اٹ ول پے ایٹ دا اینڈ. تو اپنی آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے محبت، جیسے آپ نے کہا کہ جی ایک طرف نیشنلزم کا نعرہ اور ایک طرف دنیا امن کے لیے محبت کی بات. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرا 2 درخت ہیں، ایک میرے پڑوسی کا درخت ہے اور ایک میرا درخت ہے، اگر میں اپنے درخت کو پانی دے رہا ہوں اور میں اس کی جھاڑ جھنکار کا خیال رکھ رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میری جھاڑ جھنکار میرے پڑوسی کی طرف نہ جائے، تو میرا کام ہو گیا. تو یہ میرا نیشنلزم ہے. میں اس کا درخت بھی نہیں اکھاڑ رہا اور اس کی طرف اپنی جھاڑ جھنکار بھی نہیں پھینک رہا، اس پہ کوئی تبرا بھی نہیں کس رہا، مگر مجھے اپنے اس درخت سے عبادت کی حد تک پیار ہے. تو اس سے میرے خیال میں تو کسی کا کوئی برا نہیں ہو سکتا. مگر یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس بندے کا درخت بھی پھلتا پھولتا رہے. ہاں، اگر اس کی ٹہنیاں میرے درخت میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں اور اس سے میری فصل کو نقصان ہوتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جی اب ان ٹہنیوں کو کاٹ دینا چاہیے. اتنی رکھیں جو آپ کو فائدہ دیں پر مجھے نقصان نہ دیں. دیٹ از مائی نیشنلزم. میکس بھائی، آپ نے بہت اچھے نوٹ پہ یہ بات اینڈ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آپ سے درخواست یہ تھی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک گانا بھی لکھا ہے کوئی سندھی میں اپنی سندھ دھرتی کے لیے. اگر آپ وہ اس کے کچھ بول گنگنا سکیں ہمارے لیے، اور پھر آخر بالکل میں اس کا کوئی ترجمہ بھی سنا دیجیے گا کیونکہ شاید سب سننے والے سندھی نہ سمجھ سکیں. ہاں بالکل، میں اس کی ایک لائن آپ کو سنا دیتا ہوں. صبح جے پہر میں تھت جے کہر میں سندھڑی ماں توکھے ساری دو وطاں سندھڑی آہی منجی چندڑی سندھڑی تاں گھور کیاں ہی جندڑی سندھڑی آہی منجی چندڑی سندھڑی تاں گھور کیاں ہی جندڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے پہلے پہر میں اتنی ٹھنڈ کے اندر اس دھرتی میں تم کو یاد کرتا ہوں، اور یہ جو زندگی ہے یہ میں تجھ پہ نچھاور کرتا ہوں. میکس بھائی، بہت بہت بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ آپ کا.